کل اس کی بارات تھی اور وہ کل سے پہلے پہلے اس گھر سے بھاگ جانا چاہتی تھی۔ وہ اپنی بارات سے ایک دن پہلے گھر سے بھاگ رہی تھی کیونکہ جسے اس نے چاہا تھا وہ اسے اس قیمت پر مل سکتا تھا جب وہ گھر سے بھاگ جاتی۔ کمرے میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ دل کی دھڑکنیں اتنی تیز تھیں کہ وہ خود بھی سن سکتی تھی۔ کھڑکی سے چاندنی اندر آ رہی تھی جو کمرے کو روشن کر رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ الماری کے قریب گئی۔ ہاتھ لرز رہے تھے لیکن دل میں ایک ہی نام گونج رہا تھا، وہ میرا انتظار کر رہا ہوگا۔ میں آج ہر رکاوٹ توڑ دوں گی، ہر دیوار گرا دوں گی۔ اس نے دراز کھولا، اندر سے زیورات کے ڈبے نکالے، ماں کی چوڑیاں، بہن کے جھمکے، اپنی شادی کے لیے رکھی گئی وہ سونے کی ہار، سب کپڑے کے بیگ میں رکھ دی گئی، کپڑوں کے نیچے چھپایا کہ کوئی دیکھ نہ سکے۔ ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے میں ایک پل کو اپنی صورت دیکھی، ہونٹ کپ کپا گئے۔ کیا میں واقعی یہ سب چھوڑ کر جا رہی ہوں؟ لیکن دل نے فوراً جواب دیا ہاں، کیونکہ محبت سب سے بڑی حقیقت ہے۔ گھر کے سب لوگ سو رہے تھے۔ دادی کے کمرے سے ہلکی سی کھانسی کی آواز آئی تو اس کا سانس رک گیا۔ لمحہ بھر کو وہ جمی رہی، پھر آہستہ آہستہ دروازہ کھولا۔ ننگے پاؤں صحن سے گزرتی وہ گیٹ تک پہنچی۔ ہر قدم کے ساتھ اس کا خوف بڑھ رہا تھا، لیکن محبت کا نشہ اس خوف کو پیچھے دھکیل دیتا۔ گلی سنسان تھی۔ رات کا پچھلا پہر، ٹھنڈی ہوا میں خاموشی عجیب سی لگ رہی تھی۔ وہ جلدی جلدی رکشہ روک کر بیٹھی اور ڈرائیور کو اسٹیشن کا بتا دیا۔ دل بار بار گھڑی پر جاتا، وہ وہاں ہوگا نا، میرا ہاتھ تھام کر مجھے ہمیشہ کے لیے لے جائے گا۔ اسٹیشن کی روشنی آنکھوں کو چبھنے لگی۔ رش تھا، لوگ سامان گھسیٹتے، آوازیں دیتے جا رہے تھے، لیکن اس کے لیے وہاں صرف ایک ہی چہرہ تھا جسے وہ ڈھونڈ رہی تھی۔ نظریں بے قرار تھیں۔ اس نے موبائل نکالا، نمبر ڈائل کیا، کامتے ہاتھ پسینے سے بھیگی ہتھیلیاں دے لیا۔ فون کان سے لگایا تو جواب آیا، یہ نمبر اس وقت بند ہے۔ وہی ایک جھٹکے سے اس کی روح کانپ گئی۔ بند؟ کیسے بند؟ اس نے وعدہ کیا تھا، اس نے کہا تھا آج ہماری نئی زندگی کا آغاز ہوگا۔ بے چین قدموں سے وہ پلیٹ فارم پر ادھر ادھر بھاگی، بھیڑ میں ہر شخص کو دیکھتی لیکن اس کا چہرہ کہیں نہیں تھا۔ آنکھوں میں آنسو اترنے لگے۔ دوبارہ کال کی، پھر بھی وہی جواب۔ اچانک بیگ کا وزن اس کے کندھوں پر بہت بھاری لگنے لگا، جیسے سونا نہیں زنجیریں اٹھا رکھی ہوں۔ دل میں ایک ہی سوال گونج رہا تھا، کیا میں دھوکہ کھا گئی ہوں یا اس کے پیچھے کوئی سچ چھپا ہے؟ وہ پلیٹ فارم کے کونے پر آ کر بیٹھ گئی۔ بیگ اس کے قدموں کے پاس رکھا تھا جس میں کپڑے اور گھر کے زیورات چھپے ہوئے تھے، لیکن اب وہ سب بوجھ لگ رہا تھا۔ آنکھیں مسلسل دروازے کی طرف جمی تھیں۔ دل کی دھڑکن کے ساتھ ایک ہی دعا لبوں پر تھی، وہ آئے گا، وہ مجھے یوں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ ٹرین کی سیٹی گونجی، مسافر بھاگتے ہوئے گزرتے، کچھ رخصتی کے آنسو بہاتی، کچھ خوشی سے ہاتھ ہلاتے، لیکن اس کے لیے وقت رک گیا تھا۔ ہر گزرتا لمحہ قیامت بن کر اس کے پر ٹوٹ رہا تھا۔ اچانک اس نے فون پھر سے ملایا، کامتے ہاتھ، آنکھوں میں نمی۔ جواب وہی آیا، یہ نمبر اس وقت بند ہے۔ ایک ٹھنڈی لہر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں دوڑ گئی۔ اس نے بے اختیار ارد گرد نظر دوڑائی، کہیں بھیڑ میں کھڑا ہو، کہیں میری آنکھوں سے اجھل تو نہیں، لیکن چہرے اجنبی تھے، کوئی اس کا نہیں تھا۔ آدھے گھنٹے کے بعد بھی وہیں بیٹھی رہی، ہونٹوں پر ایک زبردستی کی مسکراہٹ، جیسے خود کو سمجھا رہی ہو۔ شاید وہ لیٹ ہو گیا ہو، شاید رکشہ نہ ملا ہو، یا راستے میں کچھ مسئلہ آ گیا ہو۔ ایک گھنٹہ گزر گیا۔ سرد ہوا اس کے دوپٹے کو بار بار اڑا رہی تھی۔ وہ دونوں ہاتھوں سے بیگ تھامے بار بار گھڑی دیکھتی، دل میں امید کا دیا بجھتے بجھتے پھر سے جل اٹھتا۔ 2 گھنٹے کے بعد اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اب وہ مسافروں کی بھیڑ میں کھوئی کھوئی دیکھ رہی تھی، چھوٹے بچوں کی ہنسی، بزرگوں کی پکار، سب کچھ شور بن گیا تھا، لیکن اس کا دل سناٹے میں ڈوبا ہوا تھا۔ کیا وہ بھول گیا یا اس نے مجھے دھوکہ دیا؟ وہ اپنے ہاتھوں میں فون کو گھو رہی تھی، جیسے وہ بے جان موبائل اس کی تقدیر کا فیصلہ سنا دے گا۔ گھنٹوں کا یہ انتظار اس کے اندر اب ہول پیدا کرنے لگا۔ وہ ایک پل کو بیگ کھل کر زیورات کو دیکھتی، پھر نظریں جھکا لیتی۔ اگر وہ نہ آیا تو، اگر سب ختم ہو گیا تو، اور اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ نکلے۔ پلیٹ فارم پر لوگوں کی بھیڑ کے بیچ وہ بالکل تنہا تھی۔ اس نے گھنٹوں انتظار کیا تھا پر وہ نہیں آیا تھا۔ کیمپس پر رش لگا ہوا تھا، نئے طلباء ادھر ادھر اپنے کلاسز ڈھونڈنے میں مصروف تھے۔ منہا، جس کا یہ پہلا دن تھا، ذرا گھبرائی ہوئی سے بیگ کندھے پر لٹکائے اور فائل ہاتھ میں پکڑے کوریڈور سے گزر رہی تھی۔ آنکھوں میں ہلکی سی پریشانی تھی کہ کہیں کلاس نہ چھوٹ جائے۔ اچانک سامنے سے چند لڑکے آتے دکھائی دیے، جن میں حنان بھی شامل تھا۔ ان کی نظریں فوراً ایک لڑکی پر جا ٹھہری۔
حنان نے شرارتی انداز میں آگے بڑھ کر اس کا راستہ روک لیا۔ محترمہ، لگتا ہے آج پہلی بار یونیورسٹی کے کوریڈور کی سیر کر رہی ہیں؟ حنان نے آستینے فولڈ کرتے ہوئے کہا۔ جی، پہلی کلاس ڈھونڈ رہی ہوں، منہا چونکی اور قدرے جھجکتے ہوئے بولی۔ اچھا، تو پھر یونیورسٹی کے اصول بھی جانتی ہوں گی۔ یہاں پہلے دن گزرنے کے لیے ایک ٹیسٹ لینا ضروری ہوتا ہے، حنان نے مصنوعی سنجیدگی کے ساتھ بولا۔ منہا کی آنکھیں پھیل گئیں۔ کون سا ٹیسٹ؟ اسے پتا تو تھا کہ یونیورسٹی کے پہلے دن اکثر ہی کچھ اوباش لڑکے اس طرح سے ریگنگ کرتے ہیں جس سے وہ بچنا چاہ رہی تھی مگر پھنس چکی تھی۔ ساتھ کھڑے لڑکے دبی دبی ہنسنے لگے۔ بہت آسان سا ٹیسٹ ہے، اپنا تعارف شاعرانہ انداز میں کروانا ہوگا ورنہ یہ راستہ بند ہے۔ حنان نے معصوم شکل بنائی۔ منہا نے ایک پل کو سے گھورا، پھر ہونٹوں پر مسکراہٹ لے آئی۔ میرا نام آیت ہے، اور شعر بھی سن لیجئے۔ پہلے دن ہی روک لیا، یہ ناانصافی ہے صاحب، راستہ دیجئے ورنہ فائل سے ہوگی مار صاحب۔ یہ سنتے ہی باقی لڑکے ہنسے سے لوٹ پوٹ ہو گئے۔ حنان بھی ہونٹوں پر مسکراہٹ دبائے کھڑا رہا۔ واہ بھائی، پہلی بار کسی نے ہماری شرارت کے جواب میں شعر سنایا ہے۔ لگتا ہے آپ عام لڑکی نہیں ہیں۔ حنان کو اس لڑکی سے اتنی بہادری کی توقع نہیں تھی۔ جی بالکل، عام لڑکی نہیں ہوں، لیکن اسٹوڈنٹ ضرور ہوں، اور مجھے اپنی کلاس ڈھونڈنی ہے، تو براہ کرم راستہ دیجیے۔ منہا نے ہنستے ہوئے فائل سنبھالی اور کہا، جی جی گزر جائیے، لیکن یاد رکھے گا پہلا تاثر ہمیشہ یاد رہتا ہے۔ حنان ذرا ایک طرف ہوتے ہوئے بولا، جی، اور آپ کا پہلا تاثر یہی ہے کہ آپ فارغ وقت کے بادشاہ ہیں۔ منہا نے پلٹ کر طنزی انداز میں دیکھا۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھ گئی اور حنان لمحہ بھر کو حیران رہ گیا۔ پھر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی، جیسے دل ہی دل میں مان رہا ہوں کہ یہ لڑکی واقعی الگ ہے۔ وہ اس لڑکی سے کافی متاثر ہوا تھا۔ آج سے پہلے تو کبھی بھی کسی نے اسے ایسے جواب نہیں دیا تھا، تبھی شاید حنان اس لڑکی کو جانے کا راستہ دے چکا تھا۔ منہا جلدی جلدی کلاس روم کے دروازے پر پہنچی۔ دل ہی دل میں خود سے مخاطب تھے، اللہ کرے اب کوئی تنگ نہ کرے، پہلے ہی دن بہت تماشا ہو گیا ہے۔ دروازہ کھولا تو اندر زیادہ تر طلباء اپنی جگہوں پر بیٹھ چکے تھے۔ منہا نے خالی کرسی دیکھی اور وہاں جا کر بیٹھنے لگی، لیکن جیسے وہ بیٹھی ساتھ والی کرسی سے آواز آئی، ارے واہ، پھر سے ملاقات ہو گئی، لگتا ہے آج قسمت ہم دونوں کو بار بار ملا رہی ہے۔ منہا نے چونک کر دیکھا، سامنے وہی شخص بیٹھا تھا، حنان۔ وہ شرارتی انداز میں مسکرا رہا تھا۔ قسمت نہیں، بدقسمتی کہیے، منہا نے بھویں چڑھا کر کہا۔ چلیے مان لیا، لیکن بدقسمتی بھی کبھی کبھی اچھی لگتی ہے۔ حنان ہنس دیا۔ منہا نے کتابیں کھولی اور منہ دوسری طرف کر لیا۔ ویسے آپ کا وہ شعر کمال تھا، ابھی تک یاد ہے؟ کیا شاعری ہمیشہ سے آتی تھی یا میرے جیسے بدقسمتوں پر ہی نازل ہوتی ہے؟ مگر حنان باز نہ آیا۔ وہ آہستہ آواز میں بولا، جی نہیں، شاعری تو آج ہی شروع ہوئی ہے، بس آپ جیسے فارغ بادشاہوں کی وجہ سے۔ منہا نے ضبط سے ہونٹ دبائے اور ہلکی سی ہنسی چھپا نہ سکی۔ قریب بیٹھے چند طلباء ان دونوں کی نوک جھونک سن کر ہی دبی دبی ہنسنے لگے۔ اسی لمحے استاد اندر داخل ہوئے تو سب خاموش ہو گئے۔ منہا نے جلدی سے کتاب پر جھک کر پڑھنے کا ڈرامہ کیا، مگر حنان نے اپنی نوٹ بک پر ایک چھوٹا سا تیر کا نشان بنا کر اس کی طرف دھکیل دیا۔ ساتھ میں ایک لائن لکھی تھی، پہلی لڑائی ہو گئی، اب دوستی کب کریں گے؟ منہا نے چھپ کر وہ کاغذ پڑھا، پھر اس پر مسکرا کر 2 لفظ لکھ دیے، کبھی نہیں۔ حنان نے جواب پڑھا تو ہنسا اور دل ہی دل میں سوچا، یہ لڑکی جتنی سخت دکھتی ہے اتنا ہی دل کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے۔ وہ امیر باپ کی اکلوتی اولاد تھا، اس کی ہر چیز مہنگی ترین تھی۔ پوری یونی میں سبھی جانتے تھے کہ وہ دلاور بخت کا بیٹا ہے۔ ابھی بھی ایک لڑکی سے باتیں کرتے دیکھ کر سب حیران تھے۔ دوسری طرف منہا ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتی تھی۔ اس کے گھر والے چاہتے تھے کہ وہ پڑھے اور کسی اچھے مقام پر پہنچے، تبھی وہ آج شہر کی بڑی یونیورسٹی میں موجود تھی۔ وہ پڑھائی میں بہت اچھی تھی، اسکالرشپ ملنے پر اس کا یہاں ایڈمیشن ہوا تھا، ورنہ اتنے پیسے اس کی فیملی کے پاس کہاں تھے کہ وہ فیس بھرتے۔ کلاس ختم ہو گئی تھی، منہا کتابیں سمیٹتی کینٹین کی طرف جا رہی تھی، کیونکہ اسے بہت زوروں کی بھوک لگی تھی، جب وہاں اسے ایک لڑکی ملی جو سر پر سکارف باندھی تھی۔ تمہارا نام کیا ہے؟ وہ منہا کے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ منہا نام ہے میرا، منہا نے جواب دیا۔ اچھا، تو مجھ سے دوستی کرو گی؟ میں بھی یہاں نئی ہوں، میں کسی کو جانتی نہیں۔ دانیہ نے اپنا ہاتھ منہا کی طرف بڑھا دیا، پر منہا ایسے ہی آگے بڑھ گئی۔ ایک تو وہ اکیلے رہنے کی عادی تھی، دوست وغیرہ بنانے میں اس سے کوئی انٹرسٹ نہیں تھا۔ دانین کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ وہ تو اس لڑکی کو اچھا سمجھتی تھی، تبھی اس کے پاس چلی آئی تھی۔
پر اس لڑکی میں اسے غرور نظر آیا تھا۔ اے یو، ادھر آؤ۔ کینٹین میں ایک طرف منہا بیٹھ گئی تھی جبکہ دانائن ابھی سوچ میں گھوم رہی تھی جب ایک لڑکے نے آواز دی۔ وہ کوئی بدماش لگ رہا تھا، لمبے بال، تنگ جینز پہنے کھڑا تھا۔ جی کہیں؟ دانائن اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ کھانا کھانا ہے؟ بھوک لگی ہے؟ تو پہلے ایک کام کرو، سب کے پاس جاؤ اور پیسے جمع کر کے لاؤ۔ مراد نے عجیب سا تاثر سے دیا۔ دانائن کی آنکھوں میں پل بھر میں آنسو جمع ہو گئے۔ وہ جانتی تھی یہ سینئرز تھے، اگر ان کی بات نہ مانتی تو الگ دشمنی ہو جاتی۔ جبھی وہ آگے بڑھ گئی، ساری کینٹین کے طلبہ ہنسنے لگے۔ جب منہا کی بس ہوئی تھی، وہ اپنی کرسی سے اٹھی تھی اور دانائن کو روک دیا تھا۔ کینٹین کے شور و غل میں سب کچھ جیسے لمحے بھر کو تھم گیا تھا۔ مراد اپنی بدتمیزی پر تلا ہوا دانائن کو حکم دے رہا تھا کہ سب کے سامنے پیسے مانگ کر لائے۔ وہ بیچاری آنکھوں میں آنسو لیے آگے بڑھنے ہی لگی تھی کہ اچانک منہا کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ بس بہت ہو گیا، اس نے بلند آواز میں کہا اور تیز قدموں سے مراد کی طرف بڑھ گئی۔ پورے حال میں سناٹا چھا گیا۔ تمہیں شرم نہیں آتی لڑکیوں کو ایسے ذلیل کرتے ہوئے؟ منہا نے آگے جا کر مراد کا راستہ روکا۔ او ہو، ایک اور شیرنی آ گئی، تم بھی اپنی دوست کو بچانے آئی ہو؟ مراد نے مصنوعی کہکا لگایا اور غرور سے آگے بڑھا۔ ہاں، اگر ضرورت پڑی تو تھپڑ بھی ماروں گی۔ منہا نے ہاتھ اٹھایا ہی تھا کہ مراد نے آگے بڑھ کر اس کی کلائی دبوچ لی۔ واہ، آج تو مزہ آ گیا، ایک تو مفت میں بول رہی تھی، اوپر سے ہاتھ بھی اٹھانے لگی، اس نے طنزیہ لہجے میں کہا اور اس کی گرفت مزید سخت ہو گئی۔ منہا نے چھڑانے کی کوشش کی مگر ناکام رہی۔ کینٹین میں طلبہ کے دل دہل گئے مگر کوئی آگے بڑھنے کی ہمت نہ کر سکا۔ دانائن بھی صدمے سے دیکھ رہی تھی۔ ہاتھ چھوڑ اس کا، ورنہ یہ ہاتھ سلامت نہیں رہے گا۔ اسی لمحے ایک بھاری آواز گونجی، سب حنان دلاور کی طرف متوجہ ہوئے۔ سب کی نظریں دروازے کی طرف اٹھی۔ وہاں حنان کھڑا تھا، غصے سے چہرہ سرخ، آنکھوں میں شعلے دہکتے ہوئے۔ حنان تیز قدموں سے آگے بڑھا اور پل بھر میں مراد کا ہاتھ جھٹکے سے منہا کی کلائی سے الگ کر دیا۔ اگلے ہی لمحے اس کے ہاتھ کا زوردار تھپڑ مراد کے چہرے پر پڑا۔ کینٹین کے حقوں کی بجائے تالیاں اور شور سے گونج اٹھا۔ مراد نے غصے سے دانت پیسے اور آگے بڑھنے کی کوشش کی مگر حنان نے اس کا گریبان پکڑ کر دیوار سے لگا دیا۔ یاد رکھ، کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی جرت بھی کی نا تو ہڈی پسلی ایک کر دوں گا۔ مراد کی آنکھوں میں بھی ضد اور غصہ بھڑک رہا تھا۔ حنان، آج تم نے میرا ہاتھ روکا ہے لیکن کل یہ حساب پورا کروں گا۔ حنان نے زبردست جھٹکے سے اسے دیوار سے دور دھکیل دیا۔ مراد اپنے دوستوں کے ساتھ بڑبڑاتا ہوا کینٹین سے نکل گیا۔ منہا کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ کو دیکھا جو ابھی ابھی مراد کی گرفت میں تھا۔ ڈرو مت، جب تک میں ہوں تمہیں کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ حنان نے اس کی طرف پلٹ کر نرم لہجے میں کہا، تم نے مجھے بچایا، شکریہ۔ منہا، دانائن آنکھوں میں آنسو لیے منہا کی قریب آ گئی۔ حنان نے دانائن کو دیکھ کر سر ہلایا، پھر مراد کے جاتے ہوئے دروازے کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں بولا، اب یہ دشمنی لمبی چلے گی، مراد تم نہیں بچو گے۔ منہا نے گہری سانس لی اور دانائن کی طرف دیکھا۔ اس کے آنسو اب رخساروں پر بہہ رہے تھے۔ اب ٹھیک ہے، کسی کے آگے کمزور مت پڑنا ورنہ یہ لوگ بار بار ایسا کریں گے۔ دانائن نے آہستہ سے سر ہلایا۔ اس کے ہونٹوں پر شکریہ کا ہلکا سا سایہ تھا۔ اس دن پہلی بار منہا کی دوستی دانائن سے ہو گئی تھی۔ وہ دونوں اب ایک ساتھ ہی رہتے تھے۔ دانائن بہت بولنے کی عادی تھی جبکہ منہا کم گو تھی۔ یونیورسٹی کی کینٹین کا واقعہ پورے کیمپس میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گیا تھا۔ ہر کوریڈور پر، ہر کلاس روم میں سب اس بات کا چرچا کر رہے تھے کہ حنان نے سب کے سامنے مراد کو تھپڑ مارا اور منہا کو بچایا۔ مراد کے لیے یہ تماشا عزت پر کاری ضرب سے کم نہ تھا۔ وہ اپنی ٹولی کے ساتھ پارکنگ لاٹ میں کھڑا سگریٹ کے دھوئیں میں اپنی جلتی آنکھوں کو چھپا رہا تھا۔ حنان بخت، تو نے سوچا ہوگا کہ سب کے سامنے مجھے شرمندہ کر کے ہیرو بن گیا؟ مراد بڑبڑایا مٹھیاں بھیجتے ہوئے۔ چھوڑ بھائی، وہ دلاور بخت کا بیٹا ہے، اس سے پنگا لینا آسان نہیں، ساتھ کھڑا ایک لڑکا بولا۔ مراد نے غصے سے سگریٹ زمین پر پھینکی اور جوتے تلے مسل دیا۔ یہی تو غلطی سب کرتے ہیں۔ حنان کا باپ امیر ہے، طاقتور ہے، مگر خود حنان وہ میرا شکار بنے گا۔ دوسرے لڑکے نے دھیرے سے کہا، کیا کرنے کا سوچ رہے ہو؟ مراد نے گہری سانس لی، پھر آنکھوں میں عیاری کی چمک آ گئی۔ بدلہ براہ راست نہیں لوں گا، یہ کھیل میں ہوشیاری سے کھیلوں گا۔ پہلے اس لڑکی کو نشانہ بناؤں گا جس کے لیے اس نے سب کے سامنے ہاتھ اٹھایا۔ ہاں، وہی منہا۔ ٹولی کے باقی لڑکے چونک گئے، لیکن بھائی وہ تو عام لڑکی ہے،
مراد مسکرایا، اس کی مسکراہٹ میں زہر بھرا تھا۔ عام ہی تو ہے، تبھی تو آسان ہے۔ اس کی کمزوریاں ڈھونڈو، اس کی فیملی، اس کی ضرورتیں۔ ایک بار وہ جال میں آ گئی تو حنان خود میرے قدموں میں آئے گا۔ ہوا میں سگریٹ کا دھواں اور مراد کے لہجے کی صفاقی ایک ساتھ گھل رہی تھی۔ بدلہ صرف میرا تھپڑ کا نہیں، اس ذلت کا ہے جو سب کے سامنے دی گئی، اور یہ حساب پورا ہوگا کسی بھی قیمت پر۔ مراد نے اپنے دوستوں کی طرف دیکھا۔ کل سے تم سب منہا پر نظر رکھو، کہاں جاتی ہے، کس سے ملتی ہے، سب پتا کرو۔ ابھی یہ کھیل صرف شروع ہوا ہے۔ وہ ہنسا اور اس کی ہنسی دن کی ہوا میں کسی خطرناک کہانی کا آغاز محسوس ہو رہی تھی۔ کلاسز ختم ہونے کے بعد منہا اپنی فائل سینے سے لگائے پیدل مین گیٹ کی طرف بڑھ رہی تھی۔ آج کا دن اس کے لیے پہلے ہی کافی بھاری رہا تھا، مگر وہ یہ سوچ کر سکون پا رہی تھی کہ کم از کم دانین ذلیل ہونے سے بچ گئے۔ اسے خبر نہیں تھی کہ پیچھے سے دو لڑکے خاموشی سے اس کا پیچھا کر رہے تھے۔ یہ مراد کے دوست تھے جنہیں اس نے خاص ہدایت دی تھی۔ دیکھا، یہ ہے وہ لڑکی منہا، مراد بھائی کا بدلہ اسی سے شروع ہوگا۔ ایک نے آہستہ کہا، ہاں، روز کہاں کہاں جاتی ہے سب پتہ لگنا چاہیے۔ دوسرے نے سر ہلایا۔ منہا رکشہ پکڑ کر اپنے علاقے کی طرف چل پڑی اور وہ دونوں لڑکے ایک بائک پر اس کے پیچھے نکل گئے۔ چھوٹا سا مگر صاف ستھرا مکان، دیواروں پر پرانی تصویریں آویزاں تھیں اور کچن سے سالن کی خوشبو آ رہی تھی۔ منہا کے ابو فاروق صاحب ریٹائرڈ سرکاری ملازم تھے، سفید داڑھی، سنجیدہ چہرہ، مگر بیٹیوں کے معاملے میں دل کے نرم۔ وہ صحن میں چرپائی پر اخبار لیے بیٹھے تھے۔ منہا کی والدہ سمرین بیگم باورچی خانے سے سالن کی ڈوئی چلاتے ہوئے بیٹیوں کو آواز دے رہی تھیں، ردا، ذرا روٹیاں دیکھ لینا بیٹا۔ ردا منہا کی بڑی بہن تھی، گھریلو اور نرم مزاج تھی۔ اس نے دوپٹہ سنبھالتے ہوئے کہا، جی امی، میں دیکھ رہی ہوں۔ اسی دوران بڑا بھائی ارسلان اندر آیا۔ وہ پرائیویٹ جاب کرتا تھا اور اپنے ذمہ داریوں کے بوجھ تلے ہمیشہ تھکا تھکا سا رہتا۔ امی، آج پھر دفتر میں بہت اوور ٹائم کرنا پڑا۔ اس نے جوتے اتارتے ہوئے کہا، بیٹا، تم اپنی صحت کا بھی خیال رکھا کرو۔ ابو نے اخبار سے نظریں اٹھا کر کہا۔ اتنے میں دروازہ کھلا اور منہا اندر داخل ہوئی۔ چہرے پر دن بھر کی تھکن، مگر فیملی کو دیکھ کر ایک ہلکی سی مسکراہٹ بھی آ گئی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، سب نے ایک ساتھ جواب دیا۔ کیسا رہا پہلا دن؟ کوئی مشکل تو نہیں ہوئی؟ امی نے فوراً پوچھا۔ جی سب ٹھیک تھا، کلاس بھی اچھی رہی۔ منہا ایک لمحے کو ہچکچائی، پھر مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، دیکھا تھا، ڈر ڈر کے جا رہی تھی، لگتا ہے مزے مزے کیے ہیں۔ رضا نے ہنستے ہوئے کہا، یہ یونیورسٹی کا ماحول آج کل اچھا نہیں رہا، لڑکے چھچھوڑے پن سے باز نہیں آتے، اگر کسی نے تنگ کیا ہو تو چھپانا مت۔ ارسلان نے بھویں چڑھائی۔ منہا نے فوراً نظریں جھکا لی۔ دل چاہا کہ بتا دے، لیکن پھر سوچا اگر ابو اور بھائی کو پتہ چل گیا تو وہ مجھے پڑھنے ہی نہیں دیں گے۔ اسی لمحے باہر گلی میں وہی دو لڑکے بائک پر آ کر رکے۔ وہ آہستہ آہستہ گھر کا جائزہ لے رہے تھے۔ یہی ہے اس کا گھر، مراد بھائی کو کل ہی رپورٹ دیں گے۔ انداز ایسا تھا جسے ایک نئی مصیبت منہا اور اس کے گھر والوں کے سر پر سایہ ڈالنے کو تیار کھڑی ہو۔ صبح کا وقت تھا، کیمپس میں اس بار پھر رش لگا ہوا تھا۔ سب طلبہ اپنی کلاسوں کی طرف جا رہے تھے۔ منہا ہلکی تھکن کے باوجود خود کو نارمل رکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ آج کا دن پرسکون گزر جائے۔ وہ اپنے کوریڈور سے گزر رہی تھی کہ اچانک پیچھے سے آواز آئی، السلام علیکم مس شیرنی۔ وہ آسمانی ٹی شرٹ کے ساتھ بلو جینز پہنے ہوئے تھا، بال اس کے ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے۔ منہا نے پلٹ کر دیکھا تو حنان تھا۔ وہ ہنستے ہوئے اپنی بائک کی چابیاں گھما رہا تھا۔ کل کا دن کافی ایکشن بھرا تھا، امید ہے آج کسی اور کو بجانے کا پلان نہیں ہے۔ منہا نے آنکھیں گھمائی اور فائل مضبوطی سے تھام کر کہا، اگر تم فارغ ہو تو اپنی نوٹ بکس پڑھو، مجھے تنگ مت کرو۔ یہ لڑکا تو اس کے پیچھے ہی پڑ گیا تھا۔ ہائے افسوس، کوئی تو ہے جو میرے کرشماتی حسن سے متاثر نہیں ہوا۔ حنان نے مصنوعی افسوس کے ساتھ کہا، تم حسین ہو بھی نہیں جس سے میں متاثر ہوں۔ منہا بالکل سنجیدہ تھی۔ ہیں؟ تمہیں واقعی میرا حسن نظر نہیں آ رہا؟ لڑکیاں مرتی ہیں مجھ پر۔ وہ حیران کن ہوا۔ وہ لڑکیاں اندھی ہوں گی پر مجھے نظر آتا ہے کوئی خاص بات نہیں تم میں۔ منہا کا انداز اتنا لاپرواہ تھا، حنان دلاور کو تب چھوڑی۔ غور سے دیکھو، کیا کمی ہے؟ سب تو ہیں یہاں، اچھی باڈی، خوبصورت آنکھیں، میری ایک نگاہ کے لیے لڑکیاں ترستی ہیں۔ وہ گھوم کر اپنی باڈی دکھانے لگا، پر منہا تو اب بھی اس سے متاثر نہیں دیکھ رہی تھی۔ تم بہت سیلف آبزیسڈ ہو، وہ طنزیہ بولی۔ اب کسی کو اوپر والے نے اتنا حسن دیا ہو
تو وہ سیلف obsessed ہونا بنتا بھی ہے۔ کیا ہی انداز تھا، اپنی تعریف اپنے منہ سے کر رہا تھا۔ لیکن ماننا پڑے گا تم کل واقعی حوصلہ دکھایا۔ منہا اس کے جملے پر چونکی مگر کچھ کہے بغیر آگے بڑھ گئی۔ کینٹین میں بیٹھے سب طلبہ گپ شپ میں مصروف تھے۔ دانین بھی منہا کے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی۔ کل کے واقعے کے بعد وہ منہا کے لیے دل سے نرم ہو گئی تھی۔ کل اگر تم نہ ہوتی تو میں کیا کرتی؟ دانین نے دھیرے سے کہا۔ دوستی کا پہلا اصول یہی ہے کہ ایک دوسرے کا ساتھ دیا جائے۔ منہا نے مسکرا کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اسی لمحے کینٹین کے کونے میں مراد اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نفرت اور منصوبے کی جھلک صاف نظر آ رہی تھی۔ اس نے اپنے ایک دوست سے کہا، دیکھ آج تو صرف شروعات ہے، آہستہ آہستہ اس کی زندگی مشکل کر دوں گا۔ لیکن بھائی، حنان ہر وقت آس پاس رہتا ہے۔ دوست نے سر ہلایا۔ کوئی بات نہیں، حنان کو بھی تو کھیل میں گھسیٹنا ہے۔ اس کا غرور توڑنے کا مزہ تبھی آئے گا جب وہ خود منہا کی فکر میں بے بس ہوگا۔ مراد کے لبوں پر زہریلی مسکراہٹ آئی۔ کلاس کے دوران منہا نوٹ بکس میں نوٹس لکھ رہی تھی کہ اچانک اسے محسوس ہوا کوئی بار بار پیچھے مڑ کر دیکھ رہا ہے۔ اس نے گردن موڑ کر دیکھا تو ایک اجنبی لڑکا تھا جو بار بار اس کی طرف مسکرا رہا تھا۔ منہا نے نظر انداز کیا اور دوبارہ کتاب کھول لی، مگر دل میں ہلکی سی بے چینی بڑھ گئی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ یہ بھی مراد کی چال کا حصہ ہے۔ حنان نے وہ منظر دیکھ لیا، اس کی آنکھوں میں ناگواری آ گئی۔ وہ اپنی کرسی آگے سرکاتے ہوئے بولا، یہ پیچھے والا لڑکا تمہیں کچھ زیادہ ہی گھور رہا ہے۔ اگر تم چاہو تو میں اس کی آنکھیں سیدھی کر دوں۔ نہیں، ضرورت نہیں، مجھے ایسے معاملے خود حل کرنا آتے ہیں، منہا نے بھویں چڑھا کر کہا۔ ہاں جی، کل والی شیرنی کو کون بھول سکتا ہے، لیکن یاد رکھنا سب بھیڑیے اتنے سیدھے نہیں ہوتے، حنان نے تنزیہ انداز میں کہا۔ مراد کی نظریں دور سے ہی اس سب پر جمی ہوئی تھی۔ اس کے دل میں عجیب سا اطمینان آیا۔ ہاں، یہ کھیل ابھی لمبا چلے گا۔ منہا، تو اب میرا ہدف ہے، اور حنان تو میرا سب سے بڑا دشمن۔ وہ سب لیکچر میں مصروف ہو گئے تھے۔ اسے یوں آتے 1 مہینہ ہو گیا تھا، پر اب تک ایک ہی دوست تھی اور وہ تھی دانین۔ کلاسز ختم ہونے کے بعد یونیورسٹی کے لان خالی ہو رہے تھے۔ شام کی دھندلی روشنی اور سنسان کوریڈور عجیب سا سکوت لیے ہوئے تھے۔ منہا لائبریری سے نوٹس لے کر نکلی تو قدم تیز تھے۔ دل میں خیال آیا، ابھی رکشہ لے لوں ورنہ اندھیرا بڑھ جائے گا۔ سنیے، 1 منٹ رکیے نا۔ وہ گیٹ کی طرف جا رہی تھی کہ اچانک پیچھے سے آواز گونجی۔ منہا چونکی، مڑ کر دیکھا تو وہی اجنبی لڑکا سامنے آ گیا جس کی نظریں دن بھر اس پر جمی رہتی تھیں۔ بس ایک بات کرنی تھی، نوٹس چاہیے تھے، وہ ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہتا آگے بڑھا۔ ابھی وقت نہیں ہے، آپ کل لے لیجیے گا۔ اور وہ آگے بڑھنے لگی۔ منہا نے اسپاٹ انداز میں جواب دیا، لیکن ابھی اس نے 2 قدم ہی اٹھائے تھے کہ اچانک 2 اور لڑکے سامنے آ گئے۔ تینوں نے مل کر اس کا راستہ روک لیا۔ ان کے چہروں پر مکروہ مسکراہٹ تھی۔ جلدی کیا ہے، تھوڑی بات چیت کر لیتے ہیں، ایک نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ منہا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے فائل سینے سے زور سے چمٹائی اور قدرے بلند آواز میں کہا، راستہ دیجیے ورنہ میں شور مچا دوں گی۔ ایک تو اس جگہ سناٹا بہت تھا۔ شور؟ پہلا لڑکا کہہ کر مار کر ہنسا۔ یہاں کوئی نہیں ہے، سب جا چکے، کون سنے گا تمہاری چیخیں؟ یہ کہتی اس نے منہا کی فائل چھیننے کو ہاتھ بڑھایا۔ منہا گھبرا کر پیچھے ہٹی۔ ہاتھ مت لگانا مجھے، اور لرزتی آواز میں بولی۔ وہ تینوں تیزی سے آگے بڑھنے والے تھے کہ اچانک ایک زوردار آواز گونجی، کون ہے جو اس لڑکی کو ہاتھ لگائے گا؟ سب ٹھٹک گئے۔ منہا نے پلٹ کر دیکھا تو گیٹ کے قریب حنان کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں شعلے جل رہے تھے، مٹھی بھینچی ہوئی اور قدم زمین پر گرج کی طرح پڑ رہے تھے۔ حنان بھائی، ایک لڑکے نے ہکلاتے ہوئے کہا، مگر اگلے ہی لمحے حنان آگے بڑھا اور مرکزی لڑکے کا ہاتھ جھٹکے سے پکڑ کر مروڑ دیا۔ اس کے چیخ گونجی اور فائل زمین پر گر گئی۔ حنان نے سرد لہجے میں کہا، کس کی ہمت ہے کہ منہا کے قریب آئے؟ حنان بھائی، مذاق کر رہے تھے، کچھ غلط نہیں کیا۔ دوسرے لڑکے نے صفائی دینے کی کوشش کی۔ حنان نے پلک جھپکتے اسے زور کا دھکا دیا۔ وہ دیوار سے ٹکرا کر لڑکھڑا گیا۔ تیسرا لڑکا پیچھے ہٹ گیا۔ سنو، اگر آئندہ منہا کے قریب آنے کی جرت کی تو ہڈی پسلی توڑ کر رکھ دوں گا، سمجھ آئی؟ حنان کی آواز گرجی۔ تینوں خوفزدہ ہو کر بغیر پیچھے دیکھے بھاگ گئے۔ کوریڈور پھر سنسان ہو گیا۔ منہا کے ہاتھ اب بھی کانپ رہے تھے، سانس تیز تھی، اس کی فائل زمین پر گری ہوئی تھی۔ حنان نے آگے بڑھ کر وہ فائل اٹھائی اور دھیرے سے اس کے ہاتھ میں دیتے ہوئے نرم لہجے میں کہا، ڈر گئی تھی؟ منہا نے نظریں جھکائیں، آنکھوں میں نمی سی تیر رہی تھی۔ جی، لیکن اب ٹھیک ہوں۔ وہ واقعی ڈری ہوئی تھی۔
اگر آج حنان نہ آتا تو وہ اس کے آگے سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ یاد رکھنا، جب تک میں ہوں تمہیں کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، یہ میرا وعدہ ہے۔ حنان نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر اعتماد سے بولا۔ منہا نے ایک پل کو اسے دیکھا، دل کے اندر جیسے کوئی انجانی لہر دوڑ گئی، ہونٹ کپ کپائے اور دھیرے سے کہا شکریہ۔ حنان نے بس سر ہلایا، اس کے ساتھ قدم ملایا اور گیٹ کی طرف چلنے لگا، لیکن اندر ہی اندر اس کے دل میں عجیب سا احساس سر اٹھا رہا تھا۔ یہ لڑکی اب مجھے بار بار بچانی پڑے گی، وہ سوچ کر ہنس دیا۔ گھر آ کر منہا نے وضو کیا، نماز پڑھی، لیکن دل ابھی بھی دھڑک رہا تھا۔ بار بار کوریڈور کا منظر آنکھوں میں آ رہا تھا، وہ لڑکے، ان کی ہنستی اور پھر اچانک حنان کا آ جانا۔ رات کے کھانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں بیٹھی تھی کہ اچانک دانین کی کال آ گئی۔ منہا نے فوراً اٹھا لی۔ اوئے ہائے، تمہاری آواز اتنی بھاری کیوں لگ رہی ہے؟ سب ٹھیک ہے نا؟ دانان نے پوچھتے ہی اندازہ لگا لیا۔ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوا آج، منہا نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ کیا ہوا؟ جلدی بتاؤ، میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ دانین کی آواز فکر سے بھر گئی۔ منہا نے ایک لمبی سانس لی اور پھر آہستہ آہستہ سارا واقعہ سنا دیا۔ کس طرح 3 لڑکوں نے راستہ روکا، کیسے اس نے خود کو بچانے کی کوشش کی اور پھر کس طرح اچانک حنان آ گیا اور سب کو بھگا دیا۔ او میرے خدا، دانین نے پریشان ہو کر کہا۔ تم ٹھیک تو ہو نا؟ کوئی چوٹ وغیرہ تو نہیں لگی؟ نہیں، میں ٹھیک ہوں، بس اس وقت بہت ڈر گئی تھی۔ منہا کی آواز لرز گئی، کچھ لمحے خاموش رہی، پھر دانین نے آہستہ سے کہا، اور حنان بھائی نے واقعی تمہیں بچایا؟ وہ اس دن جلدی چلی گئی تھی۔ ہاں، اگر وہ نہ آتے تو پتہ نہیں کیا ہوتا۔ ان کی آواز بس گونج گئی تھی پورے کوریڈور میں، اور جب وہ بولے کہ جب تک میں ہوں تو بھی کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، پتہ نہیں کیوں دل کو سکون سا مل گیا۔ منہا نے نظریں جھکا کر دھیرے سے کہا، ہائے اللہ، یہ سب سن کر تو لگ رہا ہے کوئی ڈرامے کا سین چل رہا ہو۔ ہیرو وقت پر پہنچے اور ہیرن کو بچا لیا۔ دانین ہنس پڑی، اس کی شرارت جاگ اٹھی۔ بس کرو دانین، منہا جھیم گئی۔ ایسا کچھ نہیں ہے، میں تو ابھی بھی ڈری ہوئی ہوں۔ ڈری ہوئی تم ہو یا دل کے کسی کونے میں خوش بھی ہو؟ دانین نے چھیڑا۔ منہا ایک پل کو خاموش ہو گئی، اس کے دل میں وہ لمحہ پھر تازہ ہو گیا جب حنان نے اس کی فائل اٹھا کر نرم لہجے میں پوچھا تھا۔ ڈر گئی تھی؟ اس نے ہلکی سی مسکراہٹ دبانے کی کوشش کی اور تیزی سے بولی، اچھا چھوڑو، مجھے پڑھائی کرنی ہے، کل بات کرتی ہوں، ٹھیک ہے؟ مگر سنو، دل کی باتیں ہمیشہ دل میں چھپی نہیں رہتی، کبھی کبھی لفظوں میں بھی ڈھل جاتی ہیں، خیال رکھنا۔ دانین نے ہنستے ہوئے کہا۔ فون بند ہوتے ہی منہا نے تکیے کے ساتھ سر ٹیک دیا۔ باہر چاندنی کھڑکی سے جھانک رہی تھی اور اس کے دل میں ایک انجانا سا سکون اتر رہا تھا۔ اگلی صبح یونیورسٹی کی فضا بالکل معمول کے مطابق تھی۔ لان میں لڑکے لڑکیاں بیٹھے نوٹس دیکھ رہے تھے، کہیں کہکے تھے اور کہیں سنجیدہ باتیں۔ منہا کلاس کے باہر کھڑی تھی، اس کے ہاتھ میں نوٹس تھے، مگر ذہن بار بار کل کے واقعے کی طرف جا رہا تھا۔ آج اس نے فیصلہ کیا تھا کہ حنان کو شکریہ کہے گی۔ کل رات دانین کی باتوں نے دل میں کچھ ہلچل سی پیدا کر دی تھی۔ کلاس ختم ہوئی تو طلبہ آہستہ آہستہ نکلنے لگے۔ حنان ہمیشہ کی طرح اپنی کتابیں بیگ میں رکھ رہا تھا، چہرہ ہمیشہ کی طرح سنجیدہ۔ منہا نے ایک لمحے کو ہمت باندھی اور آہستہ آہستہ اس کے قریب آ گئی۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ حنان، اس نے دھیرے سے پکارا۔ جی، آج شیرنی مجھے پکار رہی ہے؟ حنان نے چونک کر نظریں اٹھائیں۔ کل جو کچھ ہوا اس کے لیے شکریہ، اگر آپ نہ آتے تو شاید۔ اس کی آواز رک گئی۔ حنان نے لمحہ بھر اسے دیکھا، پھر سیدھے سادے لہجے میں کہا، شکریہ کی ضرورت نہیں، میں نے وہی کیا جو کرنا چاہیے تھا۔ پھر بھی شکریہ۔ منہا نے ہلکی مسکراہٹ دبائی۔ حنان نے بیگ اٹھایا اور ساتھ چلنے لگا۔ کچھ لمحے دونوں خاموش رہے، پھر اچانک منہا نے ہمت کر کے کہا، تم ہمیشہ اتنے شوخ رہتے ہو؟ شوخ؟ حنان نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ ہاں، جیسے کسی کے ساتھ کبھی بھی مذاق کرتے، ہنستے، تمہارے چہرے پر تو ہنسی رہتی ہے مگر کبھی بھی سنجیدہ نہیں لگتے۔ منہا نے ہنستے ہوئے کہا، ہنسی سب کے لیے نہیں ہوتی اور مذاق بھی ہر کسی کے ساتھ نہیں کرتا، کچھ لوگ خاص ہیں، دل کے قریب، جیسے تم۔ حنان کے ہونٹوں پر پہلی بار ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ اچھا، تو کیا میں بھی ان سب میں شامل ہوں جن کے ساتھ آپ ہنس سکتے ہیں؟ وہ سیدھی ہوئی اور استفسار کیا۔ حنان نے اسے ایک نظر دیکھا، نظریں تھوڑی نرم ہوئیں اور وہ دھیرے سے بولا، ہاں، تم ان خاص لوگوں میں شامل ہو۔ منہا کا دل دھڑکا۔ کیا تم مجھے پسند نہیں کرتی؟ وہ منہا کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ تم نے ہمیشہ دوستی کا ہی پوچھا ہے، میں لڑکوں سے دوستی نہیں کرتی۔ وہ بات گھما گئی۔ میں نے یہ نہیں پوچھا، اچھا کیا تم میری بیوی بنو گی؟
وہ الٹا سوال کر گیا۔ منہا نے آنکھیں اچکائیں اور اس بات میں سر ہلا کر ہنستے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ ہنسی تو پھنسی، کیا میں ہاں سمجھوں؟ وہ پیچھے سے آواز لگا رہا تھا جبکہ منہا مسکرا رہی تھی۔ لگتا ہے دل میں جگہ بن گئی ہے، یہ کہہ کر وہ آگے بڑھ گیا۔ منہا وہیں کھڑی رہ گئی۔ دل میں پہلی بار ایک خوشگوار سا احساس جاگا، جیسے حنان کی سنجیدگی میں کہیں اس کے لیے کوئی نرم گوشہ چھپ گیا ہو۔ وقت کا پہیہ تیزی سے گھومتا رہا۔ 1 سال گزر گیا مگر منہا اور حنان کے تعلقات میں دن بدن گہرائی آتی گئی۔ جہاں پہلے منہا حنان کی شوخ طبیعت سے چڑھتی تھی، اب وہی شوخی اس کے لیے خوشی کا باعث بن گئی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنے کے بہانے ڈھونڈتے، کبھی کیفے میں بیٹھ کر آئس کریم کھاتے، کبھی لائبریری میں ساتھ ساتھ بیٹھ کر پڑھائی کرتے۔ حنان کا انداز ہمیشہ مزاحیہ اور دوستانہ رہا، لیکن منہا محسوس کرنے لگی تھی کہ اس کی شوخی کے پیچھے ایک سنجیدہ، گہرا اور مخلص دل چھپا ہے۔ وہ دل جو صرف اس کے لیے دھڑکتا ہے۔ گھر آ کر بھی اکثر وہ حنان کی باتوں میں کھو جاتی، اس کی تعریفیں، اس کی مسکراہٹ اور وہ عجیب سا اطمینان جو اس کی موجودگی میں ملتا۔ یہ سب اب منہا کے دل میں محبت کے بیج بو چکے تھے، لیکن دوسری طرف مراد اپنی خاموشی میں ایک طوفان چھپا کر بیٹھا تھا۔ 1 سال گزر جانے کے باوجود اس کے دل میں حنان کا دیا ہوا تھپڑ آج بھی سلگ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ سیدھا وار کرنے سے وہ ناکام ہو جائے گا، کیونکہ حنان ہر بار اس کے سامنے ڈٹ جائے گا۔ اس لیے اس نے فیصلہ کیا کہ بدلے کا وار اب سوچ سمجھ کر اور صحیح وقت پر کرنا ہے۔ وہ اکثر چھپ چھپ کر منہا اور حنان کو دیکھتا۔ ان کی خوشی اس کے لیے نمک کی طرح زخم پر چھڑکنے کے مترادف تھی۔ وہ سوچتا، یہ خوشیاں ان دونوں کے حصے میں کیوں آئیں؟ یہ مسکراہٹ منہا کے لبوں پر کیوں ہے؟ یہ سب کچھ چھیننا ہوگا، اور جب چھینوں گا تو ایسا چھینوں گا کہ یہ دونوں کبھی بھول نہ سکے۔ مراد نے اپنی خاموشی کو اپنی طاقت بنا لیا تھا۔ وہ انتظار کر رہا تھا اس لمحے کا جب وہ دونوں کی زندگی میں آگ بھڑکا سکے۔ شام کا وقت تھا، یونیورسٹی کی چھٹی ہو چکی تھی۔ لان کے کونے میں بڑے درخت کے نیچے منہا اور حنان بیٹھے تھے۔ ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی، فضا میں ایک سکون سا تھا۔ منہا نے نوٹس بند کیے اور گہری سانس لے کر حنان کی طرف دیکھا۔ پتہ ہے، تمہارے ساتھ وقت کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی لگتا ہے جیسے تمہاری باتوں میں جادو ہے۔ وہ پیار سے دیکھ رہی تھی۔ جادو نہیں شیرنی، دل کی بات ہے، بس تم سننا چاہتی ہو اس لیے اثر کر جاتی ہے۔ حنان ہنسا وہی شوخ انداز میں بولا، اور تم ہر وقت مذاق کیوں کرتے ہو؟ کبھی سنجیدہ بھی ہوا کرو۔ منہا نے نظریں جھکائیں، دل دھڑکنے لگا۔ حنان نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا، اس کی نظریں پہلی بار نرم ہوئیں۔ اچھا تو تم چاہتی ہو میں سنجیدہ ہو جاؤں؟ اس نے آہستہ سے کہا۔ منہا نے بساختہ ہاں میں سر ہلایا۔ حنان خاموشی سے تھوڑا قریب ہوا، اس کے لہجے میں گہری سنجیدگی اتر آئی۔ سنجیدگی سے اگر کہوں کہ میرا ہر دن، ہر پل تمہارے نام ہے، تو مان لو گے؟ منہا چونک گئی، اس کا دل جیسے ایک لمحے کو رک گیا ہو۔ ہونٹ ہلکے سے کانپے مگر الفاظ نہ نکلے۔ اس کی خاموشی میں بھی جواب چھپا تھا۔ پریشان نہ ہو، میں جانتا ہوں تمہارے دل میں وہ جگہ اب میری ہے، اور تم چاہو نہ چاہو یہ حقیقت بدلنے والی نہیں۔ حنان نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ اس کی جھجک دوڑتے ہوئے کہا۔ منہا نے سر جھکا مسکراتے ہوئے ہلکی سی شرارت سے کہا، پہلے تو تم خود کو بڑا شوخ کہہ رہے تھے، اب اتنے فلسفی کیوں بن گئے ہو؟ حنان نے کہہ لگایا، کیونکہ میری شیرنی چاہتی تھی میں سنجیدہ بنوں، تو لو آج کا سنجیدہ حنان تمہارے سامنے ہے۔ وہ دونوں ہنس دیے۔ ہوا کے جھونکے کے ساتھ لمحہ اور بھی خوبصورت ہو گیا۔ یونیورسٹی آج خاصی پر رونق تھی۔ کیمپس میں فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا تھا۔ ہر طرف رنگ برنگی سجاوٹ، سٹالز اور خوشگپیوں کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ طالبہ ہنسے مذاق اور کھیلوں میں مصروف تھے۔ منہا اور دانین بھی ایک سٹال پر بیٹھی تھیں۔ دانین حسب عادت جوش و خروش سے تصویریں بنا رہی تھی، اور منہا اس کی باتوں پر ہنستے ہنستے بار بار ادھر ادھر نظریں دوڑا رہی تھی۔ وہ جانتی تھی حنان بھی کہیں آس پاس ہوگا۔ حنان واقعی قریب ہی تھا۔ وہ دوستوں کے ساتھ ایک پروجیکٹ اسٹال سنبھال رہا تھا، لیکن بار بار اس کی نظریں منہا کو ڈھونڈتی رہتی تھیں۔ مراد دور کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس کے دل میں آگ بھڑک رہی تھی۔ موقع بالکل درست تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ آج وہ پہلا وار کرے گا۔ منہا جیسی دانین کو کہہ کر واش روم کی طرف نکلی، مراد پیچھے پیچھے ہو لیا۔ راستے میں اس نے منہا کو آواز دی، منہا 1 منٹ رکنا۔ منہا چونک کر رکی۔ مراد نے مسکرا کر کہا، آؤ ایک چیز دکھانی ہے، صرف 2 منٹ لگیں گے۔ منہا پہلے تو جھجکی مگر پھر سوچا شاید فیسٹیول سے متعلق کوئی بات ہو۔ وہ مراد کے پیچھے چل دی۔ مراد اسے ایک سنسان کوریڈور میں لے آیا، جہاں ایک سٹور روم کا دروازہ کھلا تھا۔
جیسی منہا اندر گئی مراد نے فوراً دروازہ بند کر کے باہر سے کنڈی لگا دی۔ مراد، دروازہ کھولو، یہ کیا مذاق ہے؟ منہا یکدم چونکی اور زور زور سے دروازہ بجانے لگی۔ یہ مذاق نہیں ہے منہا، یہ تو ابھی شروعات ہے۔ تم نے مجھے جو ذلیل کیا تھا نا، اس کا مزہ اب تمہیں ملے گا۔ مراد باہر کھڑا طنزیہ ہنسی ہنس رہا تھا۔ منہا کا دل گھبرا گیا۔ اس نے زور زور سے دروازہ پیٹنا شروع کیا۔ شور سن کر قریب ہی اسٹال پر موجود دانین چونک گئی۔ اس نے غور سے سنا تو لگا جیسے کوئی مدد مانگ رہا ہو۔ وہ دوڑ کر اس طرف گئی۔ ادھر حنان بھی لان میں منہا کو تلاش کر رہا تھا۔ دانین ہامتی ہوئی اس کے پاس پہنچی۔ حنان، منہا وہ اسٹور روم کے اندر ہے، کسی نے بند کر دیا ہے۔ حنان کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ وہ تیزی سے دوڑا اور اسٹور روم کے دروازے پر پہنچ کر زور زور سے دھکے دینے لگا۔ منہا، ڈرو مت، میں آ گیا ہوں۔ اندر سے منہا کی کمزور سی آواز آئی۔ حنان پلیز مجھے باہر نکالو۔ منہا کی جان میں جان آئی تھی۔ حنان نے پوری طاقت لگا دی مگر دروازہ بھاری تھا۔ دانین بھی گھبرا کر چاروں طرف مدد کے لیے دیکھنے لگی۔ آخرکار حنان نے ایک زوردار لات ماری اور دروازہ اندر سے کھل گیا۔ منہا ہامتی ہوئی باہر نکلی اور سیدھا حنان کے بازو میں جا لگی۔ اس کے چہرے پر خوف صاف جھلک رہا تھا۔ سب ٹھیک ہے، میں ہوں نا، کچھ نہیں ہوگا تمہیں۔ حنان نے نرمی سے اس کے کندھے تھامے۔ مراد تھوڑی ہی دور کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ مٹھیوں میں بند تھے۔ اس کی آنکھوں میں ایک اور گہری آگ بھڑک اٹھی۔ آج بچ گئی، لیکن ہمیشہ نہیں۔ اسٹور روم سے نکلنے کے بعد منہا کے قدم کانپ رہے تھے۔ اس نے خود کو سنبھالنے کے لیے حنان کا بازو تھام لیا۔ حنان نے آہستہ سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اسے ایک طرف بینچ پر بٹھا دیا۔ دانین پانی کی بوتل لے آئی اور گھبرائے ہوئی منہا کے پاس رکھ دی۔ منہا، تم ٹھیک ہو نا؟ حنان جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ میں تو بہت ڈر گئی تھی۔ ایک لمحے کو لگا جیسے کبھی باہر نہیں نکل سکوں گی۔ منہا نے سر جھکایا، آواز ہلکی سے کانپ رہی تھی۔ تمہیں میری قسم، اب کبھی اکیلے مت جانا۔ جب بھی تمہیں کسی طرف جانا ہو مجھے ساتھ لے جانا۔ مجھے برداشت کر لینا لیکن اس طرح کا خطرہ مول مت لینا۔ حنان نے گہری سانس لی اور نرم لہجے میں کہا۔ منہا نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ تم اتنی سنجیدگی سے کہہ رہے ہو جیسے تمہارا کوئی حق ہے مجھ پر۔ وہ مذاق کرنے لگے۔ حق نہیں ہے تو مانگ لیتا ہوں، دے دو مجھے اپنے حفاظت کا حق۔ تمہیں کچھ ہوا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ حنان نے لمحہ بھر مسکرا کر دیکھا۔ منہا کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ اس نے آہستگی سے کہا، پتہ ہے حنان، جب دروازہ بند ہوا تھا تو دل میں صرف ایک ہی خیال آیا تھا کہ کاش تم سامنے آ جاؤ، اور دیکھو تم آ بھی گئے۔ حنان نے دھیرے سے اس کے لرزتے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ میں ہمیشہ آؤں گا جہاں بھی تمہیں ضرورت ہوگی، یہ میرا وعدہ ہے منہا۔ منہا کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ آنکھوں میں خوف کی جگہ سکون اتر آیا۔ دانین قریب کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی اور زہریلا مسکرا رہی تھی۔ آخرکار یہ دونوں مان بھی گئے کہ ایک دوسرے کے لیے کتنے خاص ہیں۔ گھر کا ماحول کچھ دنوں سے عجیب سا تھا۔ ڈرائنگ روم میں رشتہ داروں کی آمد و رفت لگی ہوئی تھی۔ ماں اور بہنیں خوشی خوشی تیاریاں کرتی نظر آ رہی تھیں، لیکن اس کی آنکھوں میں تو خوشی نام کا کوئی رنگ ہی نہیں تھا۔ منہا کے لیے رشتہ پکا ہو چکا تھا۔ سبھی گھر والے مطمئن تھے کہ یہ رشتہ اس کے لیے بہترین ہے، لیکن منہا کے دل میں جیسے بغاوت پل رہی تھی۔ وہ بار بار ماں کے پاس جاتی اور التجا کرتی رہی، امی پلیز آپ میری بات سن لیں، مجھے یہ رشتہ قبول نہیں ہے، میں کسی اور کو چاہتی ہوں، میں حنان کو پسند کرتی ہوں۔ اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس کے گھر والے اس کا کہیں اور رشتہ کر دیں گے۔ بس اب زبان بند رکھو منہا، یہ سب بچپن کی ضدیں نہیں ہوتی، ہم نے تمہارے لیے جو بہتر سمجھا ہے وہی ہوگا۔ ماں نے سخت لہجے میں کہا، امی یہ میری زندگی کا سوال ہے، میرا دل ہے، آپ کیوں نہیں سمجھ رہی؟ منہا کے آنسو بہہ نکلے۔ ابو نے اخبار ایک طرف رکھ دیا اور بھاری لہجے میں بولے، ہمیں اپنی عزت پیاری ہے، یہ ضدیں ہمارے گھر میں نہیں چلیں گی، جو رشتہ طے ہو گیا ہے وہی ہوگا۔ منہا رونے لگی۔ اس نے تو حنان کے ساتھ زندگی گزارنی تھی، لیکن ابو میرا دل کہیں اور بندھا ہوا ہے۔ منہا نے سسکی بھرتے ہوئے کہا، بند کر دو یہ سب، کل سے یہ بات پھر نہ سنو، تمہیں پڑھنے اس لیے نہیں بھیجا تھا۔ ابو کا لہجہ فیصلہ کن تھا۔ منہا تڑپتی ہوئی اپنے کمرے میں بھاگی، دروازہ بند کیا اور بستر پر گر کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کی سانسیں تیز تھیں، دل جیسے قفس میں قید پرندہ تھا۔ لرزتے ہاتھوں سے اس نے فون اٹھایا اور نمبر ملایا۔ دوسری طرف حنان نے فون اٹھایا۔ اس کی آواز میں وہی شوخی تھی، لیکن جب اس نے منہا کی روحان سے آواز سنی تو گھبرا گیا۔ منہا کیا ہوا؟
تم رو کیوں رہی ہو؟ وہ تڑپ کر بولا۔ حنان، وہ لوگ، وہ میری بات نہیں مان رہے، وہ رشتہ میرا کہیں اور کر دیا ہے۔ امی ابو میری بات سننے کو تیار ہی نہیں۔ اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی۔ حنان کے دل پر کسی نے جیسے چاقو چلا دیا ہو۔ اس نے ضبط کرتے ہوئے کہا، تم فکر مت کرو منہا، میں تمہارے گھر آ کر رشتہ مانگوں گا، میں انہیں منا لوں گا، پریشان نہ ہو۔ حنان کو اس خبر نے ہلا دیا تھا، لیکن وہ لوگ کبھی نہیں مانیں گے۔ منہا نے روتے ہوئے کہا، منہا، محبت صرف چاہنے کا نام نہیں، نبھانے کا بھی نام ہے۔ میں تمہارے در پر آؤں گا اور تمہیں مانگوں گا، چاہے جواب جو بھی ہو، کم از کم ہم نے کوشش تو کرنی ہے۔ تم ہمت رکھو، حنان نے مضبوط لہجے میں جواب دیا۔ اگلے ہی دن حنان واقعی اپنے والدین کے ساتھ منہا کے گھر پہنچا۔ ڈرائنگ روم میں خاموشی چھا گئی۔ دونوں طرف کے لوگ آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ حنان کے والد نے بڑے وقار سے کہا، ہم آپ کی بیٹی کو پسند کرتے ہیں۔ ہمارے بیٹے نے اپنی پسند کا کھل کر ذکر کیا ہے اور ہم عزت کے ساتھ رشتہ مانگنے آئے ہیں۔ گھر کے باہر بڑی بڑی گاڑیاں رکی تھیں۔ وہ لوگ کافی سامان بھی لائے تھے۔ منہا کے ابو کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ انہوں نے غصے میں کہا، دیکھیں، آپ لوگ اچھے ہیں لیکن یہ رشتہ ہمارے حساب سے نہیں بنتا۔ ہماری بیٹی کا رشتہ کہیں اور طے ہو چکا ہے۔ ہم اپنی زبان سے پھرنے والے نہیں ہیں۔ وہ راضی نہیں تھے، معاف کیجیے گا، لیکن اس بارے میں بات آگے نہیں بڑھا سکتی، ماں نے بھی ٹھنڈے لہجے میں کہا۔ حنان نے ضبط کرتے ہوئے اپنی نظریں جھکائے سب کچھ سنا۔ دل میں طوفان برپا تھا مگر لبوں پر سکوت۔ اٹھنے سے پہلے اس نے صرف اتنا کہا، فیصلے انسان کرتے ہیں مگر تقدیر کا فیصلہ سب سے بڑا ہوتا ہے۔ وہ خاموشی سے اپنے والدین کے ساتھ گھر سے نکل گیا۔ کمرے کے پردے کے پیچھے کھڑی منہا سب کچھ سن رہی تھی۔ آنسوں سے اس کا چہرہ بھیگا ہوا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا، حنان، تم اکیلی نہیں ہو، اگر سب خلاف بھی ہو گئے تو میں پھر بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ گھر کے اندر جسے قید کا سما تھا۔ منہا کو کمرے سے باہر نکلنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ امی بار بار نظر رکھتی تھیں اور بہنیں ہر وقت اس کے آس پاس گھومتی رہتی تھیں۔ دروازے پر چوکیدار سا پہرا تھا کہ کہیں وہ باہر نہ جا سکے۔ منہا کھڑکی سے باہر دیکھتی رہتی۔ دل میں طوفان اٹھتا لیکن زبان بند تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ چیخ چیخ کر سب کو بتا دے کہ وہ اس رشتے کو قبول نہیں کرے گی، مگر کوئی اس کے سننے کو تیار نہ تھا۔ اسی شام دانین ان کے گھر آئے۔ اسے جیسے ہی حنان سے یہ خبر ملی کہ منہا کا زبردستی رشتہ ہو گیا ہے تو وہ ملنے چلی آئی تھی۔ مہندی کے قریب کے دنوں میں ملنے آئی تھی۔ کمرے میں آتی اس نے منہا کے چہرے پر اداسی دیکھی اور فوراً سمجھ گئی کہ معاملہ سنجیدہ ہے۔ منہا، تم بالکل بجھی بجھی لگ رہی ہو، آخر کیا بات ہے؟ دانین نے فکر مندی سے کہا۔ دانین، مجھے ایک بار حنان سے بات کرنی ہے، لیکن میرا فون سب نے چھین لیا ہے۔ تمہارے موبائل سے ایک میسج کر سکتی ہوں؟ منہا نے آہستہ سے بات کی تاکہ کوئی سن نہ لے۔ دانین نے حیران ہو کر اس کی طرف دیکھا، پھر گردن ہلا دی۔ ہاں کر لو۔ لرزتے ہاتھوں سے منہا نے دانین کا فون لیا اور تیزی سے نمبر ملایا۔ دوسری طرف حنان کی آواز آتے ہی اس کے آنسو بہہ نکلے۔ حنان، اس نے ہچکی لیتے ہوئے کہا۔ حنان فوراً چونک گیا۔ منہا، تم ٹھیک ہو؟ تمہارا فون بند تھا، میں پاگل ہو گیا تھا۔ حنان، یہ لوگ مجھے کہیں باہر نہیں جانے دیتے، میرا دم گھٹ رہا ہے۔ منہا نے روحان سے آواز میں کہا۔ منہا، ہمارے پاس اب ایک ہی راستہ بچا ہے، ہم بھاگ چلتے ہیں۔ حنان کا لہجہ بدل گیا، بھاری اور فیصلہ کن ہوا۔ کیا؟ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے حنان؟ میں یہ سب نہیں کر سکتی۔ منہا کا دل جیسے رک گیا۔ وہ گھبرا کر بولی، دیکھو منہا، محبت صرف چاہنے کا نام نہیں، اسے پانے کے لیے ہمت کرنی پڑتی ہے۔ اگر ہم اب بھی پیچھے ہٹ گئے تو ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کو کھو دیں گے۔ میں تمہیں کسی اور کا ہوتا نہیں دیکھ سکتا، حنان نے مضبوط لہجے میں کہا۔ منہا کی آنکھوں میں تیزی سے آنسو بھر آئے۔ دل دھڑک رہا تھا لیکن حنان کے لہجے نے جیسے اسے سہارا دیا۔ وہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر دھیرے سے کہا، ٹھیک ہے، اگر یہی آخری راستہ ہے تو میں تیار ہوں، میں تمہارے ساتھ چلوں گی حنان۔ اس لمحے دانین کی آنکھوں میں بھی حیرت اور خوف کی جھلک تھی، مگر اس نے منہا کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر ہلکی سی سرگوشی کی۔ اگر تم نے فیصلہ کر لیا ہے تو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ کمرے میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ دانین کے موبائل سے رابطہ ٹوٹتے ہی منہا کی دھڑکنیں اور تیز ہو گئیں۔ چند لمحوں بعد دوبارہ کال آئی۔ حنان کی آواز اب پہلے سے زیادہ سنجیدہ اور پرعزم تھی۔ منہا، سنو میری بات غور سے، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے۔ کل تمہاری مہندی ہے، اس کے بعد تمہیں ایک پل بھی اکیلا نہیں چھوڑیں گے، ہمیں اس سے پہلے نکلنا ہوگا۔ وہ پلان بتانے لگا۔
لیکن حنان کیسے؟ گھر والے مجھے ایک قدم باہر نہیں نکلنے دیں گے۔ منہا نے لرزتے لبوں سے کہا، تم بس ہمت دکھاؤ، باقی سب میں دیکھ لوں گا۔ کل شام جیسی موقع ملے تم دنین کے ساتھ باہر نکلنے کا بہانہ بنانا، میں اسٹیشن پر تمہیں لینے آؤں گا، ہم وہیں سے اسلام آباد کے لیے نکل جائیں گے۔ حنان نے گہری سانس لے کر سوچا، اسلام آباد؟ منہا نے چونک کر پوچھا۔ ہاں، وہاں میرا قریبی دوست ہے، اس کا گھر خالی ہے، ہم وہی رہیں گے، وہاں کوئی ہمیں نہیں ڈھونڈ سکے گا، بس تمہیں کل شام اسٹیشن پہنچنا ہے۔ حنان کی آواز میں فیصلہ کن سختی تھی۔ اگر ابو کو پتہ چل گیا تو؟ منہا کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے دھیرے سے کہا، تو کیا؟ حنان نے تڑپ کر کہا، محبت ڈرنے کا نام نہیں ہے منہا، میں تمہیں کھونے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اب یا تو ہم ایک ہوں گے یا پھر ہمیشہ کے لیے بچھڑ جائیں گے، فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر منہا نے آنکھیں بند کر کے آہستہ سے کہا، ٹھیک ہے، میں آ جاؤں گی اسٹیشن۔ حنان کے دل میں جیسے امید کی نئی کرن جاگ اٹھی۔ وعدہ کرو منہا کہ اب تم پیچھے نہیں ہٹو گی۔ وہ یقین چاہتا تھا۔ وعدہ؟ اس کی لرزی آواز میں بھی ایک عجیب سا سکون تھا اور رابطہ منقطع ہو گیا۔ حنان کے پیچھے کھڑے لڑکے نے سب سن لیا تھا، جس بات سے وہ بے خبر تھا۔ دانین جو سارا وقت چپ چاپ سن رہی تھی، آہستہ سے بولی، منہا، یہ قدم بڑا ہے، لیکن اگر تم نے فیصلہ کر لیا ہے تو میں تمہیں وہاں تک پہنچا دوں گی، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ نہیں دانین، تم ان سب میں مت آؤ، میں خود کل رات جب سب تھک کر سو جائیں گے تو یہاں سے نکل جاؤں گی۔ منہا نے دانین کو منع کر دیا۔ ریسٹورنٹ کی ہلکی روشنی میں گاہکوں کی آمد و رفت جاری تھی۔ ویٹرز تیزی سے آرڈر لے کر جا رہے تھے۔ ایک کونے کی میز پر چند لڑکیاں بیٹھی ہنسی خوشی کھانا کھا رہی تھیں، لیکن حال کی دوسری طرف ایک دبلی پتلی سی لڑکی اپنے ہاتھوں میں ٹرے سنبھالے سنجیدہ مگر تھکی ہوئی صورت کے ساتھ ایک میز سے دوسری میز تک جا رہی تھی۔ یہ منہا تھی، وہی منہا جو 3 سال پہلے اپنی شادی کے دن گھر سے بھاگ گئی تھی۔ اس کی آنکھوں کے گرد ہلکی اور چہرے پر وقت سے پہلے کی سنجیدگی صاف جھلک رہی تھی۔ وہ اپنی زندگی کو کسی طرح سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی، ایک اجنبی شہر میں اجنبی لوگوں کے درمیان۔ یہ وہی جانتی تھی۔ اس نے جیسی ایک نئی میز پر کھڑے گاہک کی طرف نظر اٹھائی، اس کے قدم ایک دم لڑکھڑا گئے۔ ٹرے اس کے ہاتھ سے چھوٹتے چھوٹتے بچی۔ سامنے بیٹھا وہی شخص تھا، حنان، اس کا ستمگر۔ منہا کے ہونٹ خشک ہو گئے، دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ اپنی آنکھوں پر یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ حنان نے بھی اسے پہچاننے میں لمحہ بھر کی تاخیر نہیں کی۔ پہلے تو وہ الجھا جیسے یقین نہ آیا ہو، پھر اس کی آنکھوں میں حیرانی اور غصے کا امتزاج سا ابھرا۔ منہا؟ اس کے لبوں سے دبی دبی حیرت ٹوٹی۔ منہا کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ 3 سال پہلے جب اس نے اسے اسٹیشن پر بلایا تھا، وہ نہیں آیا تھا، وہ تنہا رہ گئی تھی، اور آج وہ یوں سامنے بیٹھا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ وہ گھبرا کر پیچھے ہٹی، آواز کانپ گئی، رکو منہا۔ حنان نے کرسی سے اٹھتے ہوئے نظریں اس پر گاڑ دیں۔ سوال تو مجھے کرنا چاہیے، منہا تم یہاں کیا کر رہی ہو، اور اس دن تم کیوں نہیں آئی؟ منہا کا سانس رک گیا، اس کے قدم زمین میں جیسے دھنس گئے۔ میں تو اسٹیشن پر پہنچی تھی، لیکن آپ نہیں آئے تھے۔ حنان کی آنکھوں میں غم اور دکھ ایک ساتھ ابھرے۔ کیا؟ میں تو تمہارے انتظار میں تھا اور تم نہیں آئی۔ ہوا جیسے رک گئی ہو، دونوں کی آنکھوں میں سوال تھے پر جواب نہیں۔ ایک لمحے کے لیے وقت جیسے 3 سال پیچھے لوٹ گیا تھا۔ ریسٹورنٹ کے ہنگامے میں وہ لمحہ بس انہی دونوں کے لیے ٹھہر گیا تھا۔ منہا کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے جلدی سے ٹرے واپس میز پر رکھ دی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی تھی۔ حنان قریب آیا، اس کی آواز بھاری اور زخمی سی تھی۔ منہا، 3 سال، پورے 3 سال تم کہاں تھی؟ تمہیں اندازہ بھی ہے میں نے تمہیں نہ پا کر کیا کیا سوچا؟ منہا کا دل چاہا وہ سب کچھ چیخ چیخ کر بتا دے کہ کیسے وہ اکیلی اسٹیشن پر کھڑی رہی، کیسے سارے خواب ٹوٹے، کیسے گھر والوں نے اسے بددعائیں دیں اور کیسے اس نے جان بچانے کے لیے خود کو اجنبی شہر میں پناہ دی، مگر الفاظ اس کے گلے میں اٹک گئے۔ میں وہاں تھی، حنان، اسٹیشن پر۔ اس کی آواز لرز رہی تھی۔ میں نے تمہیں ہر طرف ڈھونڈا مگر تم نہیں آئی۔ حنان نے ایک قدم اور قریب آتے ہوئے آنکھوں میں الجھن اور بے بسی کے سائے لیے کہا، منہا، میں وہاں تھا، گھنٹوں تمہارا انتظار کرتا رہا۔ مجھے لگا تم ڈر گئی، تم نے اپنا فیصلہ بدل دیا۔ میں نے تو سب کچھ چھوڑ دیا تھا، سب کچھ۔ اگر میں ڈرتی تو گھر سے نہ بھاگتی۔ منہا کی پلکوں سے آنسو ٹوٹ کر گرنے لگے۔ پھر ایسا کیسے ہوا؟ ہم دونوں ایک ہی جگہ پر تھے مگر مل نہ سکے۔ حنان کے چہرے پر صدمے کے رنگ پھیل گئے۔ جھوٹ مت بولو حنان، چلے جاؤ یہاں سے۔
मनहा ने नजरें झुका ली। मनहा, मेरा यकीन करो, मेरी बात सुनो। मनहा ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। उसके दिल में ठेस उठ रही थी। इससे पहले कि वो कुछ और कह पाते, रेस्टोरेंट का मैनेजर करीब आ गया। मनहा, ये सब छोड़ो, तुम्हें ऑर्डर सर्विंग के लिए जाना है। मनहा ने आंसू छुपाते हुए सर हिलाया और पीछे हट गई, मगर जाते जाते उसकी नजरें हनान के चेहरे से हट नहीं पा रही थी। हनान अपनी जगह खड़ा उसे जाता देख रहा था। उसकी मुट्ठी भींच गई थी। नहीं मनहा, ये कहानी यूं खत्म नहीं हो सकती। अब मैं सब जान कर रहूंगा। रेस्टोरेंट की मेजों के बीच चलती मनहा की सांसें अभी तक बोझल थीं। वो किचन की तरफ बढ़ गई। दिल जैसे पसलियों से बाहर निकलने को बेकरार था। वो खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी, मगर जहन में हनान की आंखें, उसकी आवाज और उसका लहजा बार बार गूंज रहा था। काउंटर पर खड़ी वो पानी का गिलास उठाकर पी गई। होंठ कपकपा रहे थे। क्या वाकई वो भी स्टेशन पर था? क्या वाकई 3 साल पहले ये सब एक गलत फहमी थी? दूसरी तरफ हनान अब भी अपनी जगह पर खड़ा था। उसके जहन में भी तूफान बरपा था। उसने कभी सोचा भी न था कि वो मनहा से यूं अचानक मिलेगा। वो मनहा जिसे वो 3 साल से खो बैठा था, जिसके गम में वो रात को जाके गुजारता था। हनान ने गहरी सांस ली और मेज पर रखे बिल की परवाह किए बगैर सीधा काउंटर की तरफ बढ़ गया। मैनेजर ने फौरन उसे रोकने की कोशिश की। सर, आपको कहाँ जाना है? हनान ने नजरें घुमाते हुए कहा। मुझे उस लड़की से बात करनी है, मनहा से। मैनेजर ने हैरत से उसे देखा। वो यहाँ काम करती है सर, लेकिन ग्राहकों से जाती बातें करने की इजाजत नहीं। हनान ने सख्त लहजे में कहा। ये जाती नहीं, जिंदगी और मौत का मामला है। इतने में मनहा दोबारा ट्रे हाथ में लिए बाहर निकली। जैसे ही उसकी नजर हनान पर पड़ी, उसके कदम रुक गए। हनान ने एक लम्हे की ताखीर किए बगैर आहिस्तगी से कहा। मनहा, हम एक दूसरे को खो बैठे थे, लेकिन अब नहीं। मुझे तुमसे सब जानना है, तुम्हारे होंठों से सच सुनना है। नहीं हनान, बहुत देर हो चुकी, अब कुछ नहीं बचा। मनहा ने आंखें झुकाते हुए सर नफी में हिलाया। हनान के लबों पर कड़वा सा तबस्सुम आया। नहीं मनहा, अभी सब कुछ बाकी है। हमारे दरमियान वो लम्हा जो स्टेशन पर रुका रह गया था, वो सवाल जो 3 साल से मेरे सीने में सुलग रहा है। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा जब तक तुम सच्चाई न बता दो। मनहा के अंदर जैसे जलजला सा आया। दिल चीख रहा था कि सब कुछ सच सुना दे, मगर जुबान पर कफ लगा था। उसने जल्दी से नजरें चुराई और रेस्टोरेंट के पिछले दरवाजे की तरफ बढ़ गई। हनान के कदम खुद ब खुद उसके पीछे उठने लगे। रेस्टोरेंट के पिछले दरवाजे से बाहर निकलते ही मनहा ने अपने आंसू साफ किए और तेज कदमों से अंधेरी गली में चल पड़ी। पीछे हनान की आवाज बार बार उसके कानों में गूंज रही थी, मगर उसने एक बार भी पलटकर नहीं देखा। दिल चाह रहा था रुक जाए, सब कह डाले, मगर वो जानती थी कि अब उसकी और हनान के दरमियान बरसों का फासला हायल हो चुका है। रात काफी ढल चुकी थी। वो आहिस्ता आहिस्ता शहर के एक पुराने मोहल्ले की तरफ पहुंची। वहां एक छोटा सा टूटा फूटा सा मकान था, जहां वो 3 साल से बसेरा किए हुए थी। आ गई बेटी, थक गई होगी। दरवाजा खोलती एक कमजोर सी आवाज उसके कानों में पड़ी। ये ज़ईफ खातून थी अम्मा ज़ीनत, जिन्होंने मनहा को उस दिन पनाह दी थी जब वो भागकर उस शहर में पहुंची थी। वो बेवा थी। अपनी तन्हाई में उसने मनहा को बेटी बनाकर सीने से लगा लिया था। जी अम्मा, बस दिन बहुत भारी था। मनहा मुस्कुराकर अंदर आई और आहिस्तगी से बोली। अम्मा ज़ीनत ने उसकी आंखों के किनारों पर नमी देखी, मगर कुछ पूछा नहीं। बस उसका हाथ थामकर अपने करीब बिठा लिया। अल्लाह सब आसान करेगा बेटी, सब्र कर। नसीब से बढ़कर कोई नहीं ले सकता। मनहा के दिल में टेस सी उठी। क्या वाकई नसीब ही था जिसने उसे और हनान को एक दूसरे से जुदा कर दिया? रात गई वो अपने बिस्तर पर लेटी, छत को तके हुए। हनान की आंखें उसकी बातों और रेस्टोरेंट के उस लम्हे को याद करती रही। नींद आंखों से कोसों दूर थी। उसका दिल बार बार सवाल कर रहा था, अगर वो भी स्टेशन पर था तो फिर मुलाकात क्यों न हुई? किसने बीच में ये साजिश की? उस रात मनहा ने करवटें बदलते हुए बस यही सोचा कि शायद किस्मत ने एक बार फिर उससे पुराना जख्म याद दिलाने के लिए हनान से मिलवाया है। मगर अंदर कहीं न कहीं एक धड़का सा जागा था कि ये मुलाकात किसी नए तूफान का पेश खैमा है। अगली सुबह रेस्टोरेंट हस्बे मामूल ग्राहकों से भरा हुआ था। वेटर्स इधर उधर दौड़ रहे थे, लेकिन मनहा का दिल आज और भी ज्यादा बोझल था। वो ट्रे हाथ में लिए जैसे ही हॉल में दाखिल हुई, उसकी नजर अचानक एक मेज पर जा ठहरी। वहां बैठा शख्स हनान था। कल रात की बातों के बाद भी वो वापस आ गया था। मनहा के कदम लम्हे भर को रुक गए, लेकिन फौरन उसने नजरें झुका ली और दूसरी मेजों की तरफ चल पड़ी। मनहा प्लीज, मुझे एक बार सुन लो। हनान उठकर सीधा उसके सामने आया। मनहा ने अपने लब भींच लिए। आंखों में नमी उतर आई, मगर उसने कुछ कहा नहीं, बस खामोशी से दूसरी तरफ बढ़ गई।
मैनेजर ने घबरा कर देखा मगर हनान ने हाथ उठाकर इशारा किया। मैं बस एक बार बात करना चाहता हूँ। मनहा ने कोई जवाब न दिया। उसके चेहरे की सर्दी ने हनान के दिल में मजीद चुभन पैदा की। यूं एक दिन गुजरा, फिर दूसरा। हर बार हनान किसी न किसी बहाने से वहीं आ बैठता। वो घंटों एक ही मेज पर बैठा रहता, सिर्फ इस उम्मीद में कि मनहा उससे दो लफ्ज कह दे, मगर मनहा हमेशा खामोशी ओढ़ लेती। तीसरे दिन फिर वो आया। जैसे ही मनहा करीब से गुजरी, उसने आहिस्ता से कहा, मनहा। उसने मनहा की कलाई पकड़ ली। मिस्टर, यहाँ मैं काम करती हूँ, समझे? वो रूखा लहजा इख्तियार कर गई। हनान ने हाथ छोड़ दिया। मनहा, मैं हर दिन आऊंगा जब तक तुम मुझे सुन न लो। मनहा के दिल में कांटे से चुभे, लेकिन उसने एक लम्हा भी ज़ाया किए बगैर रुख मोड़ लिया। चौथे दिन भी वो आया, पांचवें दिन भी। एक हफ्ता यूं ही गुजर गया। रेस्टोरेंट के मुलाजिम भी हैरत में पड़ गए थे कि ये शख्स कौन है जो रोज आता है, कुछ खाता पीता नहीं, बस खामोशी से बैठा मनहा को देखता रहता है। मनहा अंदर ही अंदर टूट रही थी। वो चाहकर भी उससे बात नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वो जानती थी एक बार अगर दिल के दरवाजे खोल दिए तो 3 साल की मेहनत से बुना हुआ सब्र बिखर जाएगा। वो बहुत मुश्किल से अपनी जिंदगी में आगे बढ़ी थी। हनान की आंखों में बेलतजा बढ़ती जा रही थी। हर बार उसके लबों पर बस एक ही सवाल रहता, मनहा आखिर क्यों? लेकिन मनहा हर बार खामोशी को जवाब बना देती। रात के वक्त जब रेस्टोरेंट बंद हुआ तो मनहा हस्बे मामूल थकी हारी सी अम्मा ज़ीनत के छोटे से घर लौटी। वो ये नहीं जानती थी कि दूर खड़ा कोई शख्स खामोशी से उसका पीछा करता रहा था। अगली सुबह दरवाजे पर दस्तक हुई। अम्मा ज़ीनत ने दरवाज़ा खोला तो सामने हनान खड़ा था, सफेद कमीज में, आंखों के गिर्द थकन के साए मगर चेहरे पर एक अज़म की झलक। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। हनान ने अदब से सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम बेटा, आप कौन? अम्मा ज़ीनत ने कदरे हैरत से कहा। हनान ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, मैं मनहा का जानने वाला हूँ, उससे बात करना चाहता हूँ, लेकिन वो मुझसे मिलने को तैयार नहीं, इसलिए सोचा कि आपसे बात करूं। अम्मा ज़ीनत ने गहरी सांस ली और अंदर आने का इशारा किया। वो जानती थी कि मनहा घर में नहीं है, और अगर होती भी तो शायद ये गुफ्तगू बर्दाश्त न कर पाती। हनान बैठ गया और चंद लम्हे खामोश रहने के बाद बोला, अम्मा, आपको सच जानने का हक है। 3 साल पहले मैं और मनहा हमने साथ भागने का फैसला किया था। स्टेशन पर हम दोनों ने एक दूसरे से मिलना था। मैं वहां कई घंटे उसका इंतजार करता रहा, मगर वो नहीं आई और उसे लगा कि मैं नहीं आया। हम दोनों एक दूसरे को खो बैठे उस रात। वहां हमारी यूनिवर्सिटी का एक लड़का मुराद आ गया था। उसने अपनी गाड़ी से मेरा एक्सीडेंट करवाया और मैं यादाश्त खो बैठा। काफी अरसे अस्पताल में रहा। जब होश में आया तो मैंने मनहा को बहुत ढूंढा, पर वो नहीं मिली। हनान की आवाज भारी हो गई। अम्मा, उस एक गलत फहमी ने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं आज तक समझ नहीं पाया कि ये कैसे हुआ, मगर एक बात जानता हूँ, मैंने उस दिन के बाद किसी और का सोचा तक नहीं। अम्मा ज़ीनत ने खामोशी से उसकी बात सुनी। उनकी आंखों में मां जैसी नरमी आ गई। बेटा, मनहा ने बहुत दुख झेले हैं। वालिदैन ने उसका साथ छोड़ दिया, खानदान ने बद्दुआएं दी। मैंने उसे अपनी बेटी बनाकर रखा है। मैं अब उसके लिए रिश्ता ढूंढ रही हूँ। बस चाहती हूँ कि उसकी जिंदगी किसी तरह संवर जाए। हनान के होंठों पर बेख्तियार कपकपाहट आ गई। उसने आहिस्तगी से कहा, अम्मा, अगर आप इजाजत दें तो ये रिश्ता मुझे दे दीजिए। मैं उसके जख्म भरना चाहता हूँ। लेकिन वो रुका और गहरी सांस लेकर बोला, लेकिन ये बात अभी मनहा को मत बताइए। मैं नहीं चाहता कि उस पर कोई दबाव हो। वो भी नहीं मानेगी, पर निकाह के बाद मैं उसे मना लूंगा। अम्मा ज़ीनत ने हनान को गौर से देखा। उनकी आंखों में पहली बार सुकून की एक हल्की सी झलक उभरी। बेटा, अगर तुम्हारी नीयत सच्ची है तो मैं दुआ करूंगी कि अल्लाह सब बेहतर करे, मगर याद रखना, मनहा का दिल जीतना आसान नहीं होगा। वो बहुत टूट चुकी है। हनान ने सर झुकाकर कहा, अम्मा, मैं उसके दिल के टूटे हुए टुकड़ों को अपनी जान से जोड़ दूंगा। बस सब दुआ कीजिए। अम्मा ज़ीनत की आंखों में नमी उतर आई। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे बेटा, लेकिन यह राज अभी मेरे और तुम्हारे दरमियान रहेगा। हनान ने शुक्रगुजारी से सर हिलाया। दिल में एक अहद और मजबूत हो गया था कि अब वो मनहा को किसी कीमत पर खोएगा नहीं। पहले पहल तो हनान उसके पीछे ही पड़ गया था, लेकिन अब 1 महीना होने को आया था। वो उसे कहीं नजर नहीं आ रहा था। मनहा को इस बात का यकीन होने लगा था कि यकीनन वो उससे पीछे ही छुड़ाना चाहता था, और वो सब बातें सिर्फ बातें ही थी। जब वो घर गई तो उसको ज़ीनत अम्मा ने एक रिश्ते का बताया, जिसके लिए मनहा ने दिल पर पत्थर रखकर हाँ कर दी, क्योंकि अब उस सितमगर को तो वापस आना नहीं था। आज उसका निकाह था। वो सफेद सूट पर लाल दुपट्टा ओढ़े बैठी थी। जब मौलवी साहब आए, दिल तेजी से धड़क रहा था। आंखों के सामने माजी की सारी तलखियां घूम रही थी।
وہ اسٹیشن کا دن، تنہائی کے لمحے، اماں زینت کی پناہ اور پھر ریسٹورنٹ میں اچانک حنان کا سامنے آ جانا، سب کچھ ایک فلم کی طرح چل رہا تھا۔ مولوی صاحب کی نرم آواز آئے، بیٹی تمہارا نکاح حنان ول دلاور کے ساتھ کیا جا رہا ہے، قبول ہے؟ منہا کے لب تھر تھرا گئے، آنکھیں بند کر کے دل میں ایک لمحے کے لیے اماں زینت کی طرف دیکھا۔ اس کا نکاح حنان سے ہو رہا تھا۔ انہوں نے اس کا ہاتھ زور سے دبا دیا۔ قبول ہے۔ دوسری بار آواز آئی، اس بار اس کی پلکوں سے آنسو ٹوٹ کر گرے۔ قبول ہے۔ تیسری بار جب کہا گیا، اس کے چہرے پر لرزتے ہوئے مسکراہٹ اور دل میں ایک سکون اتر آیا۔ قبول ہے۔ وہ بے یقینی کی حالت میں تھی جس نے اسے 3 سال پہلے چھوڑ دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ دربدر ہوئی، آج اس کے نکاح میں تھی۔ اس طرح ہی حنان سے 3 بار مولوی صاحب نے پوچھا۔ اس نے قبول ہے کہا۔ کمرے میں مدھم روشنی جل رہی تھی۔ کھڑکی کے پاس منہا کھڑی تھی۔ دوپٹے کا پلو شانوں سے سرک چکا تھا اور چاندنی اس کے چہرے کو نرم روشنی میں نہلا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں غم کی نمی اور دل میں برسوں کا بوجھ چھپا ہوا تھا۔ حنان آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا، ایک لمحے کے لیے رکا، پھر پیچھے سے جھک کر اسے کمر سے تھام لیا۔ منہا چونک گئی، دل کی دھڑکن جیسے ایک لمحے کو رک گئی۔ حنان نے اس کی گردن کے قریب اپنا چہرہ رکھا، گہری سانس کھینچی اور مدھم سرگوشی کی۔ یہ خوشبو، یہ لمس میں نے برسوں خوابوں میں محسوس کیا ہے۔ منہا گھبرا کر اس کے بازو چھڑانے لگی۔ چھوڑ دو مجھے حنان، تم نے میرے ساتھ بہت غلط کیا ہے۔ اس کی آواز رند گئی۔ حنان نے اس کی گرفت اور مضبوط کر دی، مگر نرمی کے ساتھ۔ غلط؟ اس نے ٹوٹی ہوئی آواز میں کہا۔ غلط تو وقت نے کیا تھا منہا، اس دن میں آیا تھا، مگر حادثہ ہوا، مراد نے سب برباد کر دیا۔ جب ہوش آیا تو تم جا چکی تھی۔ منہا کو زینت اماں نے سب بتا دیا تھا، کیسے مراد کی وجہ سے وہ مل نہیں سکا تھا۔ منہا کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ تو پھر میں نے کیوں سوچا کہ تم نے مجھے دھوکہ دیا؟ میں کیوں ٹوٹی رہی اتنے برس؟ حنان نے آہستہ سے اس کا چہرہ اپنی طرف موڑ لیا۔ ان کی نظریں پہلی بار کھل کر ملی، کیونکہ ہم دونوں ایک غلط فہمی کی قیدی تھے، مگر آج اللہ نے ہمیں آزاد کر دیا ہے۔ وہ جھجکتے ہوئے قریب آیا، اس کی پلکوں پر لرزتے آنسو ہونٹوں سے چھین لیے۔ منہا کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، اس کے وجود کی کپکپاہٹ اب آہستہ آہستہ سکون میں بدلنے لگی۔ میں وعدہ کرتا ہوں، حنان نے اس کے بالوں میں منہ چھپا کر کہا، اب تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا، یہ فاصلہ اب کبھی ہمارے بیچ نہیں آئے گا۔ منہا نے پہلی بار اپنا سر اس کے سینے پر رکھ دیا۔ اور میں وعدہ کرتی ہوں، اب کبھی تم سے دور نہیں جاؤں گی۔ کھڑکی سے آتی چاندنی ان دونوں کے گرد ایک روشنی کا دائرہ سا بنا رہی تھی۔ برسوں کی جدائی، درد اور آنسو اس لمحے میں پگھل کر ختم ہو گئے۔ باقی رہ گئی تھی صرف محبت اور ایک نیا آغاز۔ صبح کی دھوپ کچن کی کھڑکی سے اندر جھانک رہی تھی۔ منہا ہلکے نیلے رنگ کے لباس میں بالوں کو ڈھیلے جوڑے کی شکل میں باندھے آٹا گوندھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے برسوں کی تھکن اب آہستہ آہستہ اتر رہی ہو۔ زینت اماں سے وہ ملنے جاتی رہتی تھی۔ اتنے میں حنان آفس سے لوٹا۔ وہ دبے قدموں سے کچن میں داخل ہوا اور پیچھے سے آ کر آہستہ سے منہا کی کمر کے گرد بازو لپیٹ لیے۔ حنان؟ منہا نے چونک کر آٹے والے ہاتھ روک دیے۔ آپ کب آئے؟ حنان نے اس کے کندھے پر ٹھوڑی رکھ دی، سرگوشی کی۔ جب میری دنیا یہیں کھڑی ہے تو باہر رہنے کا کیا فائدہ؟ چھوڑے مجھے، آٹا لگ جائے گا آپ کے کپڑوں پر، منہا نے مصنوعی خفگی سے کہا۔ حنان نے شرارت سے اس کے ہاتھ تھام کر آٹا اپنی انگلیوں پر لگا لیا، پھر پلٹ کر ہنستے ہوئے وہی آٹا منہا کے گال پر لگا دیا۔ حنان؟ منہا نے حیرت اور شرم کے ملے جلے انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ حنان نے قریب آ کر آہستہ سے کہا، اب تو اور بھی پیاری لگ رہی ہو، بالکل میری چھوٹی سی گڑیا کی طرح۔ منہا نے ہنسی دبا لی اور ہلکے سے اس کے سینے پر ہاتھ مارا۔ آپ کو تو بس شرارتیں ہی سوچتی ہیں۔ حنان نے فوراً اس کے ہاتھ تھام کر لبوں سے لگا لیا۔ شرارتیں نہیں منہا، یہ تو محبت ہے جو ہر لمحہ تمہارے گرد لپٹ جانا چاہتی ہے۔ وہ جھک کر اس کے کان کے قریب آیا۔ سانس کی گرمی سے منہا کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس نے شرم سے نظریں جھکا لی، لیکن ہونٹوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ وہ اسے گود میں اٹھاتا کمرے تک لے آیا۔ کمرے کی مدھم روشنی میں منہا نے ہلکا سا حنان کو دھکیل دیا۔ بس کریں، آپ کو ہمیشہ بس یہی خیال رہتا ہے۔ وہ آنکھیں سکیڑ کر خفا ہونے کی اداکاری کر رہی تھی۔ حنان ہنس دیا اور قریب آ کر اس کے کان میں سرگوشی کی۔ ہاں، ہمیشہ یہی خیال رہتا ہے کہ تم میرے قریب رہو۔ منہا نے منہ موڑ لیا۔ میں ناراض ہوں، بالکل بات نہیں کروں گی۔
حنان نے اس کی کلائی پکڑی اور آہستہ سے اپنی طرف کھینچا۔ ناراضگی بھی تم پر کتنی حسین لگتی ہے منہا، لیکن یہ سزا مجھے نہ دو۔ 3 سال میں نے پہلے ہی کاٹ لیا ہے تمہیں دیکھے بغیر۔ منہا کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی، مگر وہ ضبط کر گئی۔ چھوڑیں، میں سچ میں بات نہیں کرنے والی۔ حنان نے جھک کر اس کے پلکوں پر بوسہ دیا۔ اگر تم بات نہیں کرو گی تو پھر میں دل کی دھڑکنیں گنوں گا۔ وہ تو ہر وقت میرا نام لیتی ہیں۔ یہ سن کر منہا کا چہرہ لال ہو گیا۔ اس نے آنکھیں بند کر کے سر جھکا لیا۔ حنان نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا اور مدھم آواز میں کہا، بس اب ناراضگی ختم، کیونکہ یہ رات، یہ لمحے اور یہ زندگی سب صرف ہمارے ہیں۔ یہ محبت قرض تھی جانا۔ منہا نے آخر کار ہنس کر اس کے سینے پر ہلکا سا ہاتھ مارا۔ آپ کبھی نہیں سدھریں گے۔ اور حنان نے کہکا لگا کر کہا، تمہارے پاس ہوں تو سدھرنے کی خواہش بھی نہیں ہے۔ کمرے کی فضا محبت، شرارت اور قربت کی خوشبو سے مہک اٹھی۔ وہ اپنے والدین سے نہیں مل سکی تھی کیونکہ وہ کبھی معاف نہ کرتے۔ اپنی غلطی کی سزا وہ ان سے دور رہ کر بھگت رہی تھی۔ کبھی کبھی والدین کی انا اور بچوں کی سرکشی بہت سی زندگیاں تباہ کر دیتی ہے۔ مراد کو کچھ سال پہلے ہی ایکسیڈنٹ کے کیس میں جیل میں ڈال دیا گیا تھا۔ یوں برسوں کی دوری، غلط فہمی اور ہر درد کے بعد بالآخر ان کے دل ایک دوسرے کے قریب آ گئے۔ جو لمحے کھو گئے تھے وہ کبھی واپس نہ آ سکے، مگر جو وقت ملا تھا وہ پہلے سے بہت زیادہ قیمتی تھا، اور یہ وقت منہا کو ملا تھا۔ ضروری نہیں کہ گھر سے بھاگنے والی ہر لڑکی کے نصیب میں حنان جیسی سچی محبت ہو۔